مولانا فضل الرحمان نے 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ کہا 1 سال پہلے حکومت نے کہا تھا یہ چیزیں غلط ہیں، آج وہ کیسے ٹھیک ہو گئیں؟ ہم اصولی طور پر آئینی عدالت کے حق میں تھے تاہم آئینی بینچ پر اتفاق کیا۔ سربراہ JSUI کا کہنا تھا کہ پارٹی ارکان کو جبری طور پر توڑا گیا، جعلی تعداد پوری کی گئی، سب کچھ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے اقتدار کے خلاف ہوا۔ 27ویں آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے۔ 1 سال قبل 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں لائی گئی۔ 1 ماہ 1 ہفتے تک جمعیت علماء اسلام کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ہوتے رہے۔ وہ ترمیم ایک باہمی مشاورت کے مراحل سے گزری۔ 26ویں ترمیم ہمارے ساتھ ایک عہد و پیمان تھا۔ انہوں نے ایک فریق کو اس دفعہ مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ انہوں نے جبری طور پر اراکین کو توڑا پارٹیوں سے۔ یہ پارلیمنٹ کی فطری اور طبی اکثریت نہ تھی، بلکہ یہ 2/3 اکثریت جبری اور جعلی تھی۔ جن چیزوں سے حکومت دستبردار ہوئی تھی، 27ویں ترمیم میں انہوں نے اراکین کے ہاتھ مروڑ کر 2/3 اکثریت بنائی، اور 1 سال پہلے جس کو حکومت نے کہا کہ یہ غلط ہے، ہم دستبردار ہوتے ہیں، آج وہ چیزیں کس طرح صحیح ہو گئیں۔ مولانا فضل الرحمان نے 27ویں آئینی ترمیم کو مسترد کر دیا۔ کہا 1 سال پہلے حکومت نے کہا تھا یہ چیزیں غلط ہیں، آج وہ کیسے ٹھیک ہو گئیں؟ ہم اصولی طور پر آئینی عدالت کے حق میں تھے تاہم آئینی بینچ پر اتفاق کیا۔ سربراہ JSUI کا کہنا تھا کہ پارٹی ارکان کو جبری طور پر توڑا گیا، جعلی تعداد پوری کی گئی، سب کچھ پارلیمنٹ اور جمہوریت کے اقتدار کے خلاف ہوا۔ 27ویں آئینی ترمیم کو کلیتاً مسترد کر دیا ہے۔ 1 سال قبل 26ویں آئینی ترمیم پارلیمنٹ میں لائی گئی۔ 1 ماہ 1 ہفتے تک جمعیت علماء اسلام کے ساتھ حکومت کے مذاکرات ہوتے رہے۔ وہ ترمیم ایک باہمی مشاورت کے مراحل سے گزری۔ 26ویں ترمیم ہمارے ساتھ ایک عہد و پیمان تھا۔ انہوں نے ایک فریق کو اس دفعہ مکمل طور پر نظر انداز کیا۔ انہوں نے جبری طور پر اراکین کو توڑا پارٹیوں سے۔ یہ پارلیمنٹ کی فطری اور طبی اکثریت نہ تھی، بلکہ یہ 2/3 اکثریت جبری اور جعلی تھی۔ جن چیزوں سے حکومت دستبردار ہوئی تھی، 27ویں ترمیم میں انہوں نے اراکین کے ہاتھ مروڑ کر 2/3 اکثریت بنائی، اور 1 سال پہلے جس کو حکومت نے کہا کہ یہ غلط ہے، ہم دستبردار ہوتے ہیں، آج وہ چیزیں کس طرح صحیح ہو گئیں۔